لے نہیں پڑھا. میں نے کہا مفتی صاحب ہمارے ہاں ایک قاعدہ ہے جو آپ کے ہاں بھی ہے. قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث توجہ ہے اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہو تو میرے معصوم امام نے ارشاد فرمایا فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اسے دیوار پر مار دو. ہمارا کلام کبھی قرآن سے نہیں ٹکرائے گا، وہ ہماری حدیث ہی نہیں ہے. جو حدیث قرآن سے ٹکرائے، صحیح قرآن کا حکم ہے اس سے حدیث رویہ کر. تو قرآن کو مانو، حدیث کو نہ مانو. میں نے کہا آپ کے ہاں یہ قاعدہ ہے؟ کہنے لگے جی ہمارے یہاں بھی قاعدہ ہے. قرآن یہ جو لفظ ہے ثانی اثنین، اثنین کا معنی ہوتا ہے دو، ثانی کا معنی ہوتا ہے دوسرا. دو تھے نا، ایک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حضرت ابو بکر. تو دو میں سے دوسرے تو رسول اللہ ہو گئے، اور اس دو میں سے جو دوسرے یہ حضور ہوئے. تو حضور کے بعد والا کون ہوا؟ ابو بکر ہوا. تو ابو بکر حضور کے بعد ثانی ہے، اور ثانی کا معنی دوسرا ہے. ذرا یہاں رک کے مطلب سمجھ لیں رب فرمانا کیا چاہتے ہیں. یہ ثانی اثنین کے لفظ میں ڈوب کے سمجھیں رب بتانا کیا چاہتے ہیں. آپ مفاتیح الغیب اٹھائیے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر جس کا نام ہے، آپ اٹھائیے اور اس آیت کی شرح دیکھیے. یہ ثانی اثنین کسے کہتے ہیں؟ کہا حضور کے بعد نمبر ابو بکر کو اللہ نے قرآن میں دیا. اثنین دو میں دوسرے نمبر حضور کے بعد ابو بکر کو ثانی کہا ہے. کہا پتہ چلا ہر موقع پہ اول حضور ہیں، امت میں ثانی ابو بکر ہے. وہ پیدائش تا وفات کون کہتا ہے یہ حضور کے بعد نہیں ہے؟ اسے قرآن نے اثنین میں ثانی بتا دیا ہے کہ حضور کے بعد ثانی ہے. ہر موقع پہ کوئی موقع آپ دیکھیں نا، رسول اللہ کے بعد امت کو سنبھالا ابو بکر نے. ثانی اثنین. اچھا اذ ہما فی الغار، یہ ہما بھی دو کو کہتے ہیں. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انت انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو. یہ عربی زبان کی 14 ضمیریں ہیں جسے کہتے ہیں پروناؤن. تو اذ ہما فی الغار، یہ ہما دو کو کہتے ہیں، ایک رسول اللہ کی ذات، ایک ابو بکر کی. یہ جو لفظ ہے ثانی اثنین،